جمع تھے یہاں پر آج سے 1 ہفتہ پہلے، آج اس بائبل کو اور زبور کو جلایا گیا ہے، آج اس تورات کو جلایا گیا ہے۔ یہ قرآن جتنا میرے لیے مقدس ہے، اللہ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی مقدس ہے، اور جنہوں نے ان کو جلایا ہے میرا دکھ اتنا ہی ہے جتنا دکھ مجھے قرآن کریم کے جلانے کا ہے۔ یہاں ایک جیب کاٹنے والے نے اپنے استاد کو کہا تھا کہ میں نے ایک مسیحی کی جیب اس لیے نہیں کاٹی کہ کہیں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کو یہ شکوہ نہ کریں کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی ہے۔ میں نے آج صبح ایک تصویر دیکھی جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کا گھر جل گیا وہ کھیتوں میں رات سوئی ہیں۔ میرے نبی نے تو اس بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ قیامت کے دن یہ رحمت بیٹی جب رحمت للعالمین کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائے گی کہ آپ کے نام لیواؤں نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں، ہر 2 ماہ کے بعد، ہر 3 ماہ کے بعد یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی قسم نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ اور اگر اسی بات پہ جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قیامت والے دن یہ مقدمہ لے کر آ گئے کہ خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں نے میرے ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو کہاں جائیں گے؟ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، مجھے معافی، شرمندگی، ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں۔ میں ریاست پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشیر صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری، سڑکوں پہ گزاری، جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے، جس کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں آج یہ سوال اپنی عدلیہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اپنی حکومتوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس معاملے پہ کئی بار چیخو پکار کر چکا ہوں کہ جوزف کلونی کے مجرموں کو اگر سزا دی گئی ہوتی تو آج ممکن ہے یہ معاملہ نہ ہوتا۔ ہمارے عدالتی نظام نے مسیح کو تو سزا سنا دی، لیکن جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا ان کے لیے کوئی سزا نہیں سنائی۔ کبھی ہم جڑا والا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم شانتی نگر کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم گوجرا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم قصور کا رونا روتے ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان، پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت بھی اسی چرچ میں لگاؤ جس کی صلیب کو توڑا گیا، 1 ماہ میں ٹرائل کرو۔ قوم چاہتی ہے کہ ان مجرموں کو سزا ملے، ان کو 9 مئی کے مجرموں کی طرح اس کیس کو لمبا نہ کرو۔ ہم تھک گئے ہیں، ہم قوم دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا ملک کیسا ہے، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ قرآن کریم کے تقدس کے لیے جمع تھے یہاں پر آج سے 1 ہفتہ پہلے، آج اس بائبل کو اور زبور کو جلایا گیا ہے۔
آج اس تورات کو جلایا گیا ہے۔ یہ قرآن جتنا میرے لیے مقدس ہے، اللہ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی مقدس ہے، اور جنہوں نے ان کو جلایا ہے میرا دکھ اتنا ہی ہے جتنا دکھ مجھے قرآن کریم کے جلانے کا ہے۔ اتنا ہی دکھ ہے مجھے اگر کوئی مسجد کو جا کے گراتا جتنا چرچ کو گرانے کا ہے، صلیب کو توڑنے کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر فلسطین کے فاتح بن کر گئے، آج بھی وہ چرچ موجود ہیں، وہ عبادت گاہیں موجود ہیں، اسی حالت میں سب کچھ ہے۔ شام میں ایک چرچ کے تھوڑے سے حصے کو مسجد میں شامل کیا گیا، لیکن خلیفۃ المسلمین نے واپس چرچ کو وہ زمین دے دی۔ میں آج دنیا کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں رواداری کی بات کرتا ہوں، یہ میرے ساتھی رواداری کی بات کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن کریم کے جلانے والوں کے خلاف ہم آواز ہوتے ہیں۔ آج تو رات جلی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اتنے ہی دکھی ہیں جتنا دکھ ہمیں قرآن کریم کے جلانے کا ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہمارا مقدمہ کمزور کیا ہے۔ ہم سویڈن اور ڈنمارک میں ہونے والے واقعات پہ رو رہے تھے، انہوں نے یہ عمل کر کے ہمارے مقدمے کو کمزور کیا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب بشپ صاحب آپ سے، کیونکہ یہ پاکستان کی بڑی مسیحی مراکز میں سے ایک ہے، آپ سے، آپ کی پوری قوم سے، اپنی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، اپنی ریاست اور حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان، سب سے پہلے ان کی طرف سے جو ہے مذمت کا بیان آیا، اور یہ میں اپنی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں، میں آج صبح سے تمام چینل پر، کہ جتنے چرچ نشانہ بنائے گئے ہیں، مقدس مقامات نشانہ بنائے گئے ہیں، مسیحی آبادی کے گھر نشانہ بنائے گئے ہیں، حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر گورنمنٹ اپنے ذریعے سے ان تمام مقدس مقامات کو جو ہے بحال کرے۔ جہاں عمارتیں ٹوٹی ہیں ان عمارتوں کو بنایا جائے، جہاں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے، جو گھر جلے ہیں یا گھروں کے نقصان ہیں وہ پورا کیا جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے اس مطالبے کے اندر، یہ مجھے میری مسیحی برادری نے نہیں کہا، مجھے بشپ صاحبان نے نہیں کہا، مجھے چرچا پاکستان نے نہیں کہا، مجھے محترم بشپ صاحب نے نہیں کہا، یہ میرا مطالبہ ہے ایز اے چیئرمین پاکستان علماء کونسل کہ جو جو نقصان ہوا ہے اس کا حکومت پاکستان اس کو پورا کر کے دے، اور یہ جو چرچ جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کو بحال کیا جائے، اور پھر وزیر اعظم پاکستان خود وہاں تشریف لائے تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ یہ جو وحشت اور دہشت ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں محترم بشپ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔